ایران کا ذکر کیوں آیا درمیان میں؟ اب دیکھیے ایران کا ایران انٹرسٹڈ تھا اور نیچرلی ایران ایک بڑے مسلم کنٹری حساب سے ہم لوگ خود چاہتے تھے کوئی دوسرے مسلمان کنٹریز بھی بنے، یہ بنے، بیگ صاحب کی بھی خواہش تھی، بار بار کہا. آپ کی بھی ذاتی خواہش تھی؟ بالکل، ہم تو چاہتے تھے دوسرے مسلمان کنٹری ہم پہ سے پریشر ہٹے. اگر مغربی ممالک نے اتنے مل کے آپس میں مل جل کے اتنی ساری پاور بنا لی ہے تو ہمارے لیے یہ ضروری تھا کہ ہمارے اوپر سے پریشر ہٹے اور ایک بلاک اس طرح بن جائے جو کہ ان کو نیوٹرلائز کر سکے، اسرائیل بلی نہ کر سکے. ایک چھوٹا سا بلڈاگ بن کے چھوڑا ہوا اور سب کو کر رہا ہے. تو ایرانیوں کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ جتنے سپلائرس ہیں ان سے کنٹیکٹ کر لیں اور ان سے ٹیکنالوجی لے لیں اور وہ ریلائبل ہے، صحیح ہے. اور آپ نے مشورہ دیا یہ؟ بالکل میں نے مشورہ دیا تھا. تو باقی انہوں نے ٹیکنالوجی پھر ان سپلائر وہ سپلائر سے ملتے جو تھے دبئی میں، جو سپلائر جن سے ہم نے ٹیکنالوجی حاصل کی، ان کو صرف ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ ریلائبل ہیں اور آپ کو صحیح ٹیکنالوجی دیں گے اور قابل بھروسہ ہیں. صحیح. جنرل مشرف نے ایک الزام 2005 میں یہ لگایا، انٹرویو میں بھی بعد میں ان کی کتاب میں بھی ذکر آتا ہے کہ P1 ٹائپ جو سینٹریفیوجز تھیں ابتدائی طور پر شاید یہاں سے نارتھ کوریا گئیں. اس میں کتنی صداقت موجود ہے؟ اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں، سب کچھ میں نے ایک مرتبہ بیان میں کہہ بھی دیا تھا. یہ کبھی بات کھلے گی تو سامنے آئے گی کہ کیا گیا کیا نہیں گیا، کس کی اجازت سے گیا. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ ہمارے پتہ نہیں 2001 میں یا کیا 2001 میں گئے، تو میں نے اس پہ یہی جواب دیا تھا وہ اے پی والے کو کہ بھائی اگر گئی تھی تو تم چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف تھے، تم آرمی چیف تھے، تم چیف ایگزیکٹو تھے یا پریزیڈنٹ تھے. ایئرپورٹ پہ تمہاری آدمی انوالو ہوتے ہیں ISI کے اور SPD کے. اگر گئی ہوئی پھر تمہاری مرضی سے گئی ہوئی، تمہاری اجازت سے گئی ہوئی. لیکن گئی آپ کنفرم کرتے ہیں؟ گئی ہوں گی. گئی ہوگی. جنرل پرویز مشرف کے وقت ہی جب جارج ٹینٹ کا وزٹ آتا ہے اس کے بعد زیادہ شور مچتا ہے، اس میں کیسی کیا نئی چیز تھی جب آپ کی جنرل پرویز مشرف سے ملاقات ہوئی؟ انہوں نے بتایا آپ کو کچھ؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں. دیکھیے ہوا یہ، وہ جو اخباروں میں پڑھا ادھر ادھر، ہوا یہ کہ اس نے کہا جی کہ مجھے انہوں نے ڈرائنگیں بتائیں جو کہ P1 کی تھیں. اچھا، نہ اس پہ ڈاکٹر صاحب کا نام تھا نہ KRL کا، اور میں نے فوری پہچان لی کہ وہ P1 کی ہیں. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے سیدھا، تم FA پاس ہو، تم ٹیکنیکل کی ABC بھی نہیں جان سکتے، تم سے ہم یہ پوچھیں ابھی سامنے بٹھا کے نٹ اور اسکرو میں کیا فرق ہے تو تم نہیں بتا، بولٹ اور اسکرو میں کیا فرق ہے اور نٹ اور بولٹ میں. اچھا، وہ P1 پروڈکشن وغیرہ ہم نے ختم کر دی تھی 82-83 میں، ہم P2 پہ چلے گئے تھے. تم اس وقت میکسیمم ہو گئے کرنل، تم قدم نہیں رکھ سکتے تھے کہوٹا میں، تم سے کوئی ایک لفظ بات نہیں کرتا تھا. تم کو کبھی ہم نے وہ ڈرائنگیں نہیں دکھائیں، کبھی وہ چیزیں نہیں دکھائیں، اور تم نے کہا جی کہ میری نظر پڑی، میں نے فوری پہچان لی کہ P1 کی ڈرائنگ ہے. یہ جنرل پرویز مشرف نے آپ سے کہا؟ نہیں، اس نے ٹینٹ کے ساتھ، جارج ٹینٹ کے ساتھ. تو میرا کہنا یہ ہے کہ تمہیں یہ تو پتہ نہیں کہ کچھوے کی دم اور منہ میں کیا فرق ہے، اور تم P1 کو پہچان لیتے ہو جس کی پروڈکشن 20 سال پہلے بند ہو گئی تھی. لیکن آپ نے وہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا ٹی وی کے اوپر، کنفیشنل سٹیٹمنٹ؟ اب دیکھیے اس کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، چودھری شجاعت نے بیان کر دیا. آپ سے سننا چاہوں گا آج. نہیں، وہ تو ٹھیک ہے. چودھری شجاعت دیکھیے بعض اوقات ملک کے مفاد میں آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے. جب میں آیا سب کچھ چھوڑ کے تو وہ بھی ملک کے مفاد میں تھا نا. میں کیوں اتنی پکی بڑی نوکری چھوڑ کر آ گیا اعلیٰ درجے کی یورپ سے. جنرل پرویز مشرف نے آپ کو کہا کہ آپ یہ ملک کے مفاد میں بیان دیں یا آپ کے اوپر دباؤ ڈالا گیا؟ نہیں، دباؤ ڈالا گیا، بس دباؤ ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. کوئی اس میں اسپیسیفک ایشو تھا اس میں جو بیان کیا جا سکے؟ نہیں، بس. لیبیا کا کنیکشن کہاں سے جوڑتا ہے درمیان؟ وہ بھی وہیں سے خریدے تھے، وہ انہی سپلائر تھے. اسی میں جو آپ کہہ رہے ہیں سجیسٹ کیا ہم نے ایران کو، تو لیبیا کو بھی سجیسٹ کیا گیا. انہوں نے اپروچ کیا انہی لوگوں کو جو کہ سپلائی کر رہے تھے. اور دبئی میں دیکھیے، دبئی میں جو پارٹی تھی وہ ہمیں بھی سپلائی کرتی تھی، انہی کے تھرو آتا تھا. اور وہی جو تھے انہی کے تھرو وہ جو سپلائر تھے وہ ایران کو دیتے تھے اور انہی کے تھرو لیبیا خریدتا تھا. یہ دبئی والے لوگ کون تھے؟ دبئی میں ایک کمپنی تھی جو کہ جب ہمارے یورپ سے سامان آنا بند ہو گیا تھا تو ہم نے دبئی میں یہ کمپنی ڈھونڈی تھی. سری لنکا کے لوگ تھے، یہ اچھے مسلمان تھے، بہت سے، انہوں نے بڑی مدد کی. عبداللہ بداوی کے بیٹے کا بھی اس میں نام آتا ہے؟ نہیں، وہ تو ملیشیا کا ہے. وہ ملیشیا کا تھا. وہاں ایک کمپنی تھی، مشین کمپنی، وہ وہاں پارٹس بنواتے تھے لیبیا کے لیے. درست ہے. یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو ہمارا پروگرام ہے
اس کے اوپر بہت سے لوگ خدشات کا اظہار کرتے ہیں کہ شاید یہ پروگرام جو ہے یہ ریڈیکلز کے ہاتھ لگ جائے گا، اس کو خطرے میں ہے اور پاکستان کو اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے. کیا پروگرام بہت خطرے میں؟ نہیں نہیں بالکل نہیں، یہ غلط بیانی ہے، ڈرانے کو نہ جھوٹا. یہ امریکن یا دوسرے کا یہ ویسٹرن کنٹریز جو ہیں یہ اپنی پبلک کو ایک امیج بنانے کو، پریشر ڈالنے کو، حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ان کے جرنلسٹ جو ہیں بڑے بڑے گھاگ ہوتے ہیں، چالاک. ان کو CIA فیڈ کرتی ہے، MI6 فیڈ کرتی ہے اور ان کو سب مشورے دی ہے اور اسٹیٹمنٹ بنا کے دیتی ہے کہ اس طریقے سے جب وہاں چھپتا ہے نیو یارک ٹائمز میں، واشنگٹن پوسٹ میں یا لاس اینجلس ٹائمز میں، تو وہ کہتے ہیں دیکھو یہ چھپا ہے، اور وہ ہمارے منہ پہ مار دیتے ہیں اور ہمارے ڈپلومیٹ جو فوری یہاں بھیجتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے اور ان کو یہ خطرہ ہے. ہماری حفاظت کا نظام مؤثر ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے بالکل. یہاں کوئی لیکیج کا خطرہ تو نہیں؟ نہیں نہیں، یہ جو پرولیفریشن کے اوپر ڈھیر سارے الزامات تھے، بہت شور مچاتے تھے امریکہ اور یورپین ممالک، سب غلط ہے، سب جھوٹ ہے، سب غلط ہے. پراپر ایک میکنزم ہے جہاں سیکورٹی چیک. بالکل بالکل بالکل. ہماری ٹیکنالوجی کا کیا سٹیٹس ہے؟ کتنا ڈیولپڈ ہے ہم؟ دیکھیے جب مجھے نہیں پتا کتنا کیا ہے، کوئی لوگ انوالو ہیں. جب ہماری ٹیم تھی نا، جب میں کام کر رہا تھا، وہ ٹیم بہت ہی کانفیڈنٹ تھی. ہم سب لوگ باہر کے پڑھے ہوئے تھے، ہم لوگوں میں بہت سیلف کانفیڈنس تھا اور ہم یہ کام کر سکتے تھے. ہم نے انیشیٹو لی اور سب کام کر دیا بغیر کسی باہر کی مدد کے، اور وہ ٹیم پوری سب چلی گئی. اب ینگسٹر ہیں جو اس وقت ہمارے زمانے میں بالکل جونیئر تھے، سب ماشاءاللہ اوپر آ گئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. اب پتہ نہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ نہیں، کچھ کام کر رہے ہیں نہیں، کیونکہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. 8 سال سے تو میرا کوئی تعلق نہیں. جب 98 میں ٹیسٹ کیے گئے تو کیا اس وقت ہماری ٹیکنالوجی اچھی تھی؟ دنیا کے بہت اچھی، بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی. اس کے بعد بھی کچھ عرصہ آپ ہیڈ رہے تو اس کو ماڈرنائز کیا گیا؟ اس پہ کر رہے تھے. ہاں اس وقت ماڈرنائز کر رہے. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی جیسے آپ نے لو انریچمنٹ کا ذکر کیا کہ دوبارہ شاید پاکستان کے اوپر ایک دباؤ موجود ہے کہ اس کو وہ سلو سیچوریشن پہ لے جائیں یا اس کو سلو ڈاؤن کر دیں. کوئی ایسی بات ہے؟ کوئی ایسے سننے میں؟ مجھے نہیں سننا اندر ہو. دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک سرٹن کوانٹیٹیز بنانا چاہتے ہیں ویپنس کی ڈیٹرنس کے لیے. اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ گولیاں رکھی غلیل میں رکھ کے ہوا میں پھینک رہے ہیں. اگر آپ کو یقین ہو کہ آپ کے پاس اتنے ویپنس ہیں کہ آپ کی ڈیٹرنس اچھی کریڈیبل ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ ڈھیر لگاتے جائیں. اگر ہمیں یہ یقین ہو کہ بھائی اگر ہمارے پاس 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں اور ریٹیلیشن کے لیے کافی ہیں، دشمن کو بتانے کے لیے کہ وہ کوئی مس ایڈونچر نہیں کر سکتے، تو پھر ضرورت نہیں کہ ڈھیر کے ڈھیر بناتے جاؤ آپ. انڈیا سے مقابلے کے لیے یا ڈیٹرنس کے لیے تو وہ ڈیٹرنس ہمارا بھی کافی ہے. بہت ہے، بہت، وہ کافی ہے، ضرورت سے زیادہ کا. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، آپ کیا کرنا چاہیں گے پاکستانی قوم کے لیے اگر آپ کو دوبارہ موقع ملتا ہے؟ کیونکہ درمیان میں 3-4 سال ایک وہ ایسا پیریڈ ہے جو 3-4 سال نہیں ہے، آپ تو اس کو آدھا کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں. 6 سال تقریباً، 5.5 سال، 6 سال. جی ہاں. پاکستانی قوم کی شاید وہ منشا نہیں ہوگی، لیکن جیسے بھی ہوا وہ ایک واقعات درمیان میں آ گئے. اب آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے میرا تو ہمیشہ سے میرا تعلیمی گھرانے سے تعلق ہے. میرے والد ہیڈ ماسٹر تھے، گھر میں ہمارے ساتھ تعلیمی ماحول رہا. مجھے ہمیشہ سے تعلیم کا ہی شوق تھا. اب دیکھو میں یہاں آیا، ادھر تو میں کام میں لگا رہتا تھا، لیکن ساتھ ہی میں GI کے انسٹیٹیوٹ کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. غلام صاحب مجھ پہ بہت ہی ترس کرتے تھے بیٹے کی طرح، اور میں ان کے والد کی طرح عزت کرتا تھا. ہمارے ساتھ بیگ صاحب تھے، امتیازی صاحب تھے، اور ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور بیگ صاحب کے ساتھ ہمارے بڑے خوشگوار تعلقات رہے. وہ سیکریٹری فائنانس تھے، اس وقت بجٹ وغیرہ ہمارا دیکھتے تھے. اور میں تو ابھی تک ان کی بہت عزت کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں. میں تو ابھی بھی نماز میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. تو ہمارے پاس تو میں نے جتنی محنت کی سب کو پتہ ہے کہ GI کے بنانے میں میری کافی محنت تھی. اتنا اعلیٰ درجے کا تعلیمی انسٹیٹیوٹ بنایا. اس کے بعد میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایک بایو ٹیکنالوجی جینیٹک انجینئرنگ کا بہت اعلیٰ درجے کا انسٹیٹیوٹ بنایا. اس کے بعد وہاں مینٹل ہیلتھ کا انسٹیٹیوٹ بنایا. پھر میاں والی میں پولی ٹیکنک بنایا. تو ابھی بھی تعلیمی شعبے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تعلیم میں کہنا چاہتا ہوں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا شور مچتا ہے وہ جو تعلیمی نظام خراب ہے، جس پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ پالیسی لا، وہ پالیسی لا. میں تو مہینے بھر میں آپ کو تعلیمی پالیسی بنا دوں. ہماری جو بنیاد خراب ہے وہ ہے ہائی اسکول تک کی. بعد میں تو پھر آپ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں ہائی اسکول. ایک تو یہ یونیفارمٹی نہیں ہے. ایک دو چیزیں آپ سے پروگرام ختم کرنے سے پہلے پوچھنا چاہوں گا. مسلم دنیا اس وقت اگر دائیں بائیں مڑ کر دیکھ لیں تو بیشتر ممالک مشکل میں ہیں. افغانستان اس ریجن میں، خود پاکستان کا حال دیکھ لیں، ایران کی سچویشن دیکھ لیں، پیلسٹائن دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، سوڈان دیکھ لیں، دوسرے افریقن ملکوں کا حال دیکھ لیں. آپ مسلم دنیا کا اکثر ذکر کرتے ہیں. یہاں کیا مسلم فلسفی کیا نظر ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیے، ڈیفینس اسٹرانگ کریں اس شعبے میں تعاون. دیکھیے جب تک کہ تعلیم سائنس اور ٹیکنالوجی میں نہ ہونا اور فلاحی کام جو ہے عام پبلک تک نہ پہنچے. اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اچھا ٹی وی پہ دیکھ کے
آپ کو اتنا دکھ ہوتا ہے، اور ایک طریقے سے آپ لعنت بھیجتے ہیں کہ لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں، کھانے پینے کو نہیں ہے، وہ جا رہے ہیں تو وزیر لوگ ان کے تھپڑ مار رہے ہیں، ڈی سی صاحب جو ہیں جوتے دکھا رہے ہیں، پولیس جو ہے لاٹھیاں برسا رہی ہے۔ یہ اسلامی ملک ہے؟